الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اردو اور عربی میں بہت سے الفاظ مشترک ہیں، ایک ہی لفظ ہے، لیکن ان کا جو مطلب اور اس کا جو مفہوم ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہماری زبان چونکہ اردو ہے، اس کے حوالے سے ہم اس کو اسی مطلب میں عام طور پر لیتے ہیں جو ہماری زبان میں پایا جاتا ہے، لیکن اس سے پھر بہت سارے غلط جو ہے تصورات، غلط کانسیپٹس جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور دین کا پورا تصور جو ہے بعض اوقات غلط ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلا صبر کا لفظ ہے، اردو میں بے چارگی، بے بسی کے مفہوم میں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن ایک یہ الفاظ قرآن مجید کا صبر ہے اور ایک پاکستان والا صبر ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی پاکستان والا صبر جو ہے وہ بے چارگی، بے بسی کے مفہوم میں ہے، اور قرآن مجید کا صبر جو ہے وہ استقامت کے مفہوم میں ہے، نیکی پر استقامت دکھانا، گناہوں سے بچنے پر استقامت دکھانا، اور ہر طرح کے حالات میں اللہ کا بن کے رہنا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، ان میں ایک بڑا اہم لفظ توکل ہے، اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ ہماری زبان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ اسی تصور، اسی کانسیپٹ کے بارے میں ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو توکل کا مفہوم ہے اردو میں، وہ عام طور پہ یہی ہے کہ جب کچھ نہ کرنا ہو تو اللہ پہ ڈال کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں تو توکل کرو جی، اللہ سے توکل کرو۔ عربی میں اس مفہوم میں نہیں ہے، قرآن مجید میں، قرآن و سنت میں جو اس کا مفہوم ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن و سنت جو ہے وہاں توکل کا جو مطلب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش، یعنی جو اس کے بس میں ہو، حلال ذرائع کے اندر، حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے جو اس کے بس میں ہو، جو اس کی استطاعت کے اندر ہو، وہ کرے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، یہ توکل ہے۔ یعنی توکل جو ہے بے عملی کا نام نہیں ہے، یعنی انسان یہ چاہے کہ میں کچھ کروں ہی نہ اور اللہ سب کچھ کر دے گا۔ یعنی اس کائنات میں سب سے محترم ترین ہستی جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قانون اللہ نے ان کے لیے بھی نہیں بدلا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے، اگر توکل کا یہ مفہوم ہوتا، تو جس وقت 1000 کا لشکر جو ہے مدینے پہ حملہ آور ہونے آیا تھا، اور جو پوری طرح مسلح تھے، لیس تھے، اور ادھر بے بسی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے رہتے؟
کہ اللہ پھر سب کچھ کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے جو بھی آپ کی استطاعت میں تھا، جو بھی مسلمانوں کے بس میں تھا، کل ملا کر 313 جو تھے، ان سب کے سب کو لے کے حاضر ہو گئے میدان بدر میں، اور وہاں سب کچھ اپنی استطاعت، اپنا پورا زور لگانے کے بعد پھر یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میری کمائی تو یہی تھی، میں یہ لے کے حاضر ہوں، اب آگے تیری مرضی۔ تو توکل اس کو کہتے ہیں، قرآن و سنت کا جو توکل ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے کرے، اور کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ نتیجہ پھر اللہ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر تقدیر آتی ہے، یہاں پہ اس پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے، انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ انسان کو وہ نہیں دیتے جو انسان مانگتا ہے، اللہ انسان کو وہ دیتے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ یعنی بعض اوقات مستقبل کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اس دیوار کے پرے کا علم نہیں ہے، کل کا کیا علم ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے بیٹے مانگتا رہتا، اولاد ہو جائے، بیٹے ہو جائے، وہی بیٹے جو ہے بعد میں گلے کا عذاب بن جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا نا، بعض اوقات ہوتا ہے ایسے۔ اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے انسان کو وہی عطا کرتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے توکل کے اس تصور کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی کوشش جو ہے، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اونٹ پر آئے تھے، اور اونٹ سے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو باندھ دوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ اب ان کا ذہن میں وہی تصور تھا جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ یہ توکل، یعنی اپنی پوری جو کوشش انسان کر سکتا ہے، جو بھی کرنا چاہے حلال طریقے کے اندر، اس کو کرے، اور کرنے کے بعد پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ یہ توکل کا، کسی شاعر نے کہا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ یعنی جو بھی جو ہم کوششیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو پرندوں کی طرح۔ بڑی گہری بات ہے۔ اب پرندوں کی طرح توکل کیا ہے؟ یعنی پرندے کبھی اپنے گھونسلے کے اندر نہیں بیٹھتے، صبح ہوتے ہی نکل جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے ملے گا، لیکن اللہ ان کو پیٹ بھر کر دوبارہ اپنے گھونسلے میں واپس بھیجتے ہیں، اور شام ہوتے واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ کہنا چاہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بیٹھے ہیں، اللہ دینے والا، اللہ رازق ہے، بے شک اللہ دینے والا، اللہ رازق ہے، لیکن اللہ نے یہ کائنات کچھ قوانین کے تحت بنائی ہے، ان قوانین کے تحت ہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر اپنے قوانین کے خلاف اللہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ میاں اور مرد اور عورت شادی کریں گے تو بچے پیدا ہوں گے، لیکن اگر چاہے تو اس کے بغیر دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر 99%، 99.9 جو ہے، اللہ جو قوانین جو اس نے بنا دیے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ان کے کوئی دوست تھے، کاروباری حضرات تھے، دو بھائی تھے۔ ایک بھائی جو تھا وہ بڑا محنتی تھا، کئی فیکٹریاں تھیں ان میں کام کرتے تھے، اور دونوں بھائی مل کے کام کرتے تھے۔ کہتے ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو ایک بھائی جو تھا بڑا محنتی، جو کام کرتا تھا فیکٹری میں، تو اس نے کام چھوڑ کر وہ کہتا جی میں صوفی بن گیا، اب میں صوفی بن گیا،
میں بس سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے یہ معاملہ کیسے ہوا، کیسے تم نے اس لائن کی طرف آ گئے، اپنے کام کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کہتے وہ کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنی فیکٹری کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک لنگڑا کتا تھا جو ہمارے وہاں بیٹھا رہتا تھا، اس کی ٹانگیں سے معذور تھا، تو میں غور کرتا رہا کہ میں دیکھوں اللہ اس کو رزق کس طرح دیتے۔ کہتے وہ تو چل پھر سکتا نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک اور کتا آیا جو صحت مند تھا، وہ اس کے لیے کھانا لے کے آیا اور اس نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا، کتے نے کھا لیا۔ کہتے کئی دن تک میں یہ مشاہدہ کرتا رہا کہ اس لنگڑے کتے کو اللہ رزق کیسے عطا فرماتے ہیں۔ تو کئی دن تک میں نے دیکھا کہ وہی ایک اور کتا آتا ہے اور اس کے لیے کھانا لاتا ہے، اس کو دے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ اس لنگڑے کتے کو پال سکتا، مجھے کیوں نہیں پال سکتا؟ تو میں کس چکر کے اندر پڑا ہوں، فیکٹریاں کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تو اللہ مجھے بھی پالے گا۔ اس دن سے میں نے کام چھوڑ دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میں ہنس پڑا، میں نے کہا کہ پاگل بندے، تو نے وہ لنگڑا کتا بننا کیوں گوارا کیا؟ تو دوسرا کتا کیوں نہیں بنا جو اس کے لیے پھل لاتا ہے، کھانا لاتا ہے؟ اسلام تو اس پہ قائم ہے، تو وہ بن، تیری فیکٹریاں چلیں کو 1000 بندوں کو روزگار بھی ملے، تو ان کا ذریعہ بنے۔ تو لنگڑا کتا بن کے بیٹھ گیا اور تو نے یہ توکل نہیں ہے، اللہ تجھ سے یہ نہیں چاہتا، وہ تو مجبوری تھی اس کی، اس کتے بیچارے کی مجبوری ہے کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ اللہ نے جس کو ٹانگیں دی ہیں، بازو دی ہیں، دل اور دماغ دی ہے، صحت دی ہے، اس کے لیے یہ لنگڑا کتا بننا یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور صوفی گزرے ہیں، اور فضیل بن عیاض، دونوں ایک ہی شہر کے اندر رہتے تھے، دونوں کا بڑا ایک مرتبہ ہے۔ ایک دن فضیل ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابراہیم میں نا سفر پہ جا رہا ہوں، تو میرے ذرا گھر بار کا خیال رکھ۔ اس زمانے کے سفر کئی مہینے کے ہوتے تھے، تجارت کے لیے میں اپنے سفر پہ جا رہا ہوں، پیچھے ذرا میرے گھر والوں کا خیال رکھ۔ ابراہیم کہتا ٹھیک ہے جاؤ، میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا۔ اب اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے، لیکن 2-4 دنوں کے بعد ہی ابراہیم دیکھا واپس کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ابراہیم حیران ہوئے، تو یہ تو کئی مہینے کا سفر تھا، یہ تو 3-4 دن ابھی ہوئے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ نماز کے بعد ان سے ملے، یہ وہی بالکل وہی واقعہ جو میں نے آپ سنا ہے، اشفاق احمد اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ۔ اس نے پوچھا اپنے دوست فضیل سے کہ تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا سفر شروع کیا، تو سفر شروع کرتے ہوئے میں ایک جنگل میں پہنچا، راستے میں اس جنگل میں میں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہے، بیچاری اڑ نہیں سکتی، اور ایک دوسرا پرندہ ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اس کو لا کے کھانا دیتا ہے، وہ منہ کھولتا ہے اور وہ اس کے کھانا ڈال دیتا ہے۔ جنگل کے اندر میں کہتے میں سارا دن یہی مشاہدہ کرتا رہا۔ تو سارا دن مشاہدہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ جو اس معذور پرندے کو رزق دے سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بس یہ سوچ کے میں واپس آ گیا۔ تو فضیل نے بھی ان کو وہی جواب دیا، کیا تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو وہ پرندہ کیوں نہیں بنا جو اس کو کھانا کھلا رہا تھا؟ تو نے معذور پرندہ بننا اپنے لیے گوارا کیا، چلو جاؤ واپس جاؤ، اپنے سفر پہ جاؤ، تجارت کرو۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان معذور بن کر بیٹھ رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی پوری طاقت اور توانائی کو انسان استعمال کرے، ہاں استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرے۔ وہ توکل کیا ہے کہ یا اللہ اب نتیجہ تیرے حوالے ہے، میں نے ہل بھی چلا دیا ہے، میں نے فصل بھی بو دی ہے، میں نے پانی بھی لگا دیا، سب کچھ کر دیا ہے، لیکن فصل کو زمین سے نکالنا وہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس کے اندر جو تھا وہ میں نے کر دیا ہے، یہ توکل ہے۔ اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کچھ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں توکل کرتا ہوں، تو پھر اللہ نے تو کرنا ہی اپنے نظام کے تحت، جو بھی اللہ کرے گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اسباب کی نفی کر دینا کہ یا اللہ میرے کرنے سے نہیں ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا، یہ توکل ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا میں کر رہا ہوں، میں دکان پہ جا رہا ہوں، میری وجہ سے، میری محنت سے رزق مل رہا ہے،
عام طور پر دلوں کے اندر یہ غلط فہمی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے اسباب کی نفی کر دینا یہ توکل ہے، یہ توحید ہے کہ یا اللہ تو چاہے گا تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ زیادہ مشکل امر ہے اس سے کہ جب کچھ بھی اسباب نہ ہو، کچھ بھی نہ انسان کر سکتا ہو، اور پھر کہے گا یہ اللہ نے کرنا، پھر تو اللہ نے کرنا ہی ہے، اللہ تو اپنے نظام کے تحت کرے گا۔ لیکن انسان سب کچھ کر رہا ہے اور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا میری طاقت نہیں ہے، تو چاہے گا تو ہو جائے گا۔ یہ ہے توحید۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہے توحید۔ یعنی کرنا سب کچھ ہے، کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ساری کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اپنی محنت کا انکار کرنا ہے کہ مولا میری محنت سے نہیں ہوتا، تیرے حکم سے ہوتا ہے، تیرے امر سے ہوتا ہے، تو چاہے گا تو ہو جائے گا، میری محنت کو پھل لگ جائے گا، اور تو نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گا۔ کتنے ذمہ دار محنت کرتے ہیں، سب کو پھل برابر نہیں ملتا۔ ایک جیسی زمین ہے، ساتھ ساتھ کھیت ہیں، ایک جیسی محنت ہے، لیکن سب کی فصل برابر نہیں ہوتی۔ یہ بالکل اللہ کا پھر معاملہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توکل کا غلط مفہوم جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، میرے ہی ہم عمر تھے، تو تھوڑی دیر بڑے میٹر کیا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ جی بس ٹھیک ہے، اللہ دے گا۔ کچھ جگہ ذرا تبلیغ جماعت میں تھوڑا وقت لگایا، ذہن جو خراب ہو گیا، تھوڑا جو ہے ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ یا تو پورا سمجھے انسان، اس فلسفے کو پورا سمجھے، لیکن وہ کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، یہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ 2-4 دیکھ کر چلا لگایا، جناب ذہن جو ہے وہ خراب ہو گئی کہ جی اللہ کرتا ہے سب کچھ۔ بالکل کہ اللہ کرتا ہے جی، کون نہیں کہتا ہے اللہ نہیں کرتا، لیکن اللہ اسباب کے تحت کرتا ہے، اپنے نظام کے تحت کرتا ہے، اپنے قانون کے تحت کرتا ہے۔ بڑا عرصہ وہ بیچارے 5-6 برس اسے گزر گئے، یعنی جب تک ہم نے ایم اے شمے بھی کر لیا، ادھر بھی چلے، یہ بھی ہو گیا، اب وہ گھر بیٹھا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، باقی سب بھائی پریشان ہیں۔ کیا ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل ہے، اللہ کرے گا۔ یعنی 6-7 برس کے بعد اس کو کہیں جا کے ہوش آیا، اس کو جا کے ہوش آیا، لوگوں کو سمجھانے سے، سب نے سمجھایا، سب نے محنت کی، دعائیں کی، کوشش کی، پھر جا کے ہوش آیا کہ ہاں مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر جا کے اس نے فرنیچر کا، اب پڑھ تو سکتا نہیں تھا، 6-7 برس کا عرصہ گزر گیا تھا، فرنیچر کا کام سیکھا، اللہ نے بڑی دولت عطا فرما دی۔ لیکن کچھ کیا تو اللہ نے عطا فرمایا نا، گھر بیٹھے اللہ نہیں دیتا۔ یعنی یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ گھر بیٹھے عطا کرے، کرنے کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ یہ قانون نہیں کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین تشریف لے گئے ہیں، اور مدین میں وہاں پہ ان کو کہا، جہاں پہ جن کو ٹھکانہ ملا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بشرطے کہ تو 8 سال بکریاں چرائے، اور 8 کی بجائے 10 کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس بکریاں چرائی ہیں وہاں پہ، 10 برس معمولی نہیں ہوتا۔ اللہ اگر چاہتا تو اس کے بغیر بھی کر سکتا تھا۔ سارے انبیاء کی کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیجیے، کسی نبی کی زندگی بے عملی کا سبق نہیں دیتی، بھرپور جہد اور بھرپور محنت ہے، پوری محنت، پوری جد و جہد، پوری کوشش۔ ہاں یہ ہے، یہ اپنی کوشش کو نگیٹ کرنا، اپنی کوشش کی نفی کرنا کہ یا اللہ میری کوشش سے نہیں ہوتا، ہوگا آپ سے ہی، آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے میدان میں، جب حنین کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی کفار جو ہے سائیڈوں پہ جو پہاڑ تھے ان کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے دل میں یہ آ گیا کہ آج تو ہم 10,000 کا لشکر ہے، ہم تو 313 سے تو جیت گئے تھے، آج تو 10,000 ہیں، تو اللہ نے شکست عطا فرمائی کہ دیکھ لو اپنا 10,000 لے جاؤ گھروں کو۔ یعنی ہونے کے باوجود توکل، یہ ہے توکل کہ اللہ پر یقین ہو کہ یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل یہ تھا کہ اس میدان کے اندر بھی جب چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، آپ تنے تنہا کھڑے تھے، اللہ اکبر، اور کہہ رہے تھے کہ میں محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سارے مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، لیکن حضور تنے تنہا اس میدان کے اندر کھڑے تھے۔ پھر اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ حضور کی اس استقامت کو دیکھ کر پھر صحابہ واپس آنے شروع ہوئے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ توکل کا یہ مطلب ہے میرے محترم دوستو، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم
اپنی پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں، جائز ذرائع سے، جائز طریقوں، ناجائز سے نہیں، جائز طریقوں سے، حلال طریقے سے محنت کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ یا اللہ میری محنت سے ہوگا نہیں، ہوگا تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہوگا، تو چاہے تو جتنا مرضی پھل اس کو لگا دے، نہ چاہے تو نہ لگائے، تو مہربانی فرما، یہ توکل ہے۔ لیکن اگر اپنی عمل کو چھوڑ کر، محنت کو چھوڑ کر، کوشش کو چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، یہ توکل کرے، تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت والا توکل نہیں ہے، یہ پاکستان والا توکل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ قناعت پہ بات ہوگی۔ توکل اور قناعت ملتے جلتے لفظ ہیں، قناعت کسے کہتے ہیں، ان کو بھی آپس میں ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ بات ہوگی۔ سنت عطا فرمائے۔